نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر آپ تلاوت کیجئے جو وحی آپ کی طرف کی جا چکی ہے کتاب میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دو قسم کی وحی کی جا چکی تھی۔ ایک وحی تو وہ تھی کہ جس میں مضمون اللہ کی طرف سے تھا اور الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے، اور پھر صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہ سنا دیتے۔ تو صحابہ کرام کو بھی اجازت تھی کہ مضمون میرا لیا کرو اور الفاظ تمہارے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اب احادیث جتنے بھی ہیں اس میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہے، باقی اپنے اپنے انداز میں الفاظ میں صحابہ کرام بھی اس میں اپنا تعبیر خود کیا کرتے تھے، حضور کی طرف سے اجازت تھی۔ مثلا میں بات کر چکا تو میری وہی بات ہے، کوئی بڑے اچھے پیرائے میں کسی اور کو سنا دے گا، الفاظ میرے نہیں ہوں گے، مراد پورا وہی ہوگا۔ کوئی دوسرا آدمی سادہ سے انداز میں وہی میری والی بات آگے اوروں کو سنا دے گا، مضمون تو آ جائے گا لیکن الفاظ سادہ ہوں گے۔ کوئی اس سے بھی زیادہ کمزور قسم کے الفاظ میں وہی مضمون آگے اوروں کو سنا دے گا، مضمون وہی ہوگا، الفاظ عدل بدل ہوں گے۔ اور یہ عربی زبان کی وسعت ہے کہ اس میں ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے، ایک معنی کو ظاہر کرنے کے لیے 10 الفاظ بھی مل جاتے ہیں، 15 الفاظ بھی مل جاتے ہیں، معنی ایک ہی ہوتا ہے لیکن الفاظ زیادہ ہیں۔ ایسی وسعت روئے زمین پر کسی اور زبان میں نہیں ہے، جتنی عربی زبان میں وسعت ہے اتنی کسی اور زبان میں نہیں۔ یہ تو ما اوحی حضور کی طرف وحی کر دی جا چکی، لیکن یہ کتاب نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت حدیثوں کو لکھنے کی شروع میں تو اجازت نہیں دیتے تھے، بعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ حدیثیں لکھا کرو، لیکن زیادہ توجہ حدیثوں کے لکھنے پہ نہ کرو۔ اور قرآن مجید کے بارے میں مکہ مکرمہ میں جب پہلی وحی آ گئی، آخری وحی تک مدینہ منورہ میں باقاعدہ بلا لیتے منشی کو، کاتب کو، پھر وہ منشی کاتب اس وحی کو لکھ لیتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جگہ بھی بتاتے کہ فلانی آیتوں کے بعد رکھو، فلانی آیتوں سے پہلے رکھو، اور فلانی صورت کے اندر رکھو، یہ پوری ترتیب حضور علیہ السلام بتا دیتے۔ ان میں الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منتخب الفاظ ہے، اس لیے ان میں وہی الفاظ کہنے پڑیں گے جو قرآن مجید کے اندر آ چکے ہیں، اور اسی کو تلاوت کہا جائے گا۔ اتل ما اوحی الیک، جو وحی آپ کی طرف کی جا چکی ہے آپ اس کی تلاوت کرو۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ قرآن مجید زیادہ درجے میں بڑی کتاب ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درجے میں بڑے نبی ہیں؟ قرآن بڑا ہے یا نبی بڑے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت بہت ہی زیادہ ہے تو وہ کہے گا کہ نبی بڑے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ عشق کا نہیں ہوگا اور تحقیق کا ہوگا تو پھر قرآن مجید بڑی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید بھی زیادہ بڑی کتاب ہے،
اور اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ اس قرآن مجید کے پیچھے جو سارا مضمون ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ لگی ہیں۔ جیسے اللہ بڑا ہے ویسے اس کی صفات بھی بڑی ہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک تو تھے عبداللہ کے بیٹے، اور جب قرآن مجید اترا نہیں تھا تو اس سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام قریشی، شریف، بہادر، خیرخواہ، سخی انسان تھے، سمجھدار، سخی انسان تھے۔ لیکن جب قرآن مجید اترنے لگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو اس دن سے اللہ تعالیٰ کے نبی غار حرا سے واپس آتے ہوئے جب گئے تھے، محمد عبداللہ کا بیٹا، واپس جب آ رہے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی پیغمبر بنا دیا۔ اس قرآن مجید کی وجہ سے وہ پیغمبر بنے ہیں۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی حیثیت اور قرآن مجید کی حقیقت بہت زیادہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کم درجے کی چیز بڑے درجے کے اوپر قربان کی جاتی ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، مثال کے طور پر اس خاتون کے پاس ایک ہاتھ میں بچہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں مٹکا ہے، اور جگہ ایسی آ گئی کہ وہ عورت راستے میں جا رہی تھی اور جاتے جاتے پھسلنے کی جگہ تھی، پھسلن آ گئی۔ اب لازماً اس عورت نے کسی چیز کو ہاتھ لگانا ہے، کوئی جڑی بوٹی کو، ٹہنی کو، تنے کو ہاتھ تو لگانا پڑے گا تاکہ یہ بچ جائے۔ اب یہ عورت ہے، ہاتھ تو اس کے دونوں فارغ نہیں ہیں، تو یا مٹکا گرائے گی، چھوڑے گی تاکہ پکڑے کسی تنے کو، سہارے کو، اور یا بچے کو گرائے گی تاکہ یہ پکڑے کسی سہارے کو اور تنے کو۔ آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ یہ عورت مٹکا چھوڑ دے، یہ مٹکے بہت سارے مل جائیں گے، اور مٹکے کے خریدنے میں کوئی اتنا زیادہ پیسہ لگا بھی نہیں ہے۔ آج کل مہنگائی کے زمانے میں 500-600 کا 800 کا مٹکا ہوگا، اور یہ بچہ ہے، یہ روح ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور یہ اللہ نے دیا ہے، اور یہ دل رکھتا ہے، دماغ رکھتا ہے، استعدادیں رکھتا ہے، اور یہ انسانیت کا حصہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ آگے یہ بچہ کتنے اچھے کام کرتا ہے، کتنے بڑے بہادرانہ کام کرتا ہے، کتنی سخاوت کر لیتا ہے، یہ خیر کی مشین بن جائے۔ تو مٹکے کو قربان کیا جائے گا کس پر؟ بچے پہ۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب بیماری ایک بڑی مشکل ہے، مصیبت ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی تجویز میں علاج ہے، علاج پر خرچہ ہوتا ہے، خرچہ پیسے کے ساتھ ہوتا ہے، پیسہ بندے نے بڑی مشکل سے کمایا ہے اور بڑی مجبوریوں میں کما کے رکھا تھا کسی مکان وغیرہ کے لیے، لیکن یہ بندہ ابھی اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ پیسہ خرچ کرے گا، قربان کر دے گا اپنے اس صحت کے اوپر۔ معلوم ہوا صحت بڑی چیز ہے، پیسہ کم ہے۔ ہمیشہ کم چیز کی قربانی دی جاتی ہے بڑی چیز کو باقی رکھنے پر۔ تو آپ دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھائی، گالیاں برداشت کی، کذاب کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور ساتھ ساتھ جنات ہے اس کے اوپر یہ کہا گیا، یہ مختلف قسم کے الزامات لگ گئے، اور یہ قرآن مجید کی وجہ سے لگے ہیں کہ قرآن مجید اترا ہے اور اس نے لوگوں کی وہ جو شرک کی جڑیں ہیں وہ کاٹنی شروع کی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ساری چیزیں قربان ہو رہی ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں دانت ٹوٹ گئے، شہرہ زخمی ہو چکا، اور اس طرح مختلف مقامات پہ ساتھی شہید ہو گئے۔ چلو ساتھی تو صحابہ کرام تھے، لیکن نبی خود قربان ہو چکا ہے۔
اور ایک موقع پہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر میری گردن بھی کٹتی ہے نا تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو برقرار رکھوں گا، حکم کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قیمت حکم کی ہے، حکم کی قیمت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اس کو آپ کتاب اور سنت کی روشنی میں دیکھیں گے، عاشق کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے۔ ہمیں عشق قرآن مجید سے بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے رہنما کتاب یہ موجود ہے، حکم اللہ کا یہ ہے، طریقہ نبی کا وہ ہے جو حدیثوں میں موجود ہے، یہ عملاً نبی میں موجود تھا۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب کی آپ تلاوت کریں، قرآن مجید سے صرف مضمون نہ لیں بلکہ قرآن مجید کی آپ تلاوت جاری رکھیں، پڑھا کریں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی تھی حضور علیہ السلام کو کہ آپ نہیں بھی پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، آپ کو یہ کتاب یاد رہے گی، ہمارے ذمے ہے، ہم اس کتاب کو یاد رکھیں گے آپ کے لیے۔ باقی کسی کے لیے ضمانت نہیں، اگر کسی کو یاد ہے یاد رکھے گا تو یاد رہے گی کتاب، یاد نہیں رکھے گا تو کتاب بھول جائے گا۔ جب کتاب یاد کی تھی اس وقت اس کے سر پر پگڑی رکھی گئی، اس کو جوڑا پہنایا گیا، قاری صاحب کو بھی انعامات سے نوازا، اتنا اعزاز ہو گیا، لیکن جب یہ بھول کر مر جائے اور مر کر اللہ کے پاس چلا جائے تو انتہائی درجے کا گھٹیا انسان بے عزت ہو جائے گا، اور چہرے کے اوپر کوئی بھی گوشت کا حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کوڑ کی مرض یعنی کوڑ جیسا بنا کر خدا تعالیٰ پیش کریں گے قیامت کے دن۔ یہ دیکھو تلاوت اتنی اہم چیز ہے۔ اور اگر کچھ حصہ یاد ہے اور حصہ یاد کرنا سنت ہے، بقدر صلاۃ تو واجب ہے اور ضروری ہے، فرض ہے کہ فاتحہ سیکھنا فرض ہے، ساتھ ہی کچھ صورتیں ایسی ہوں کہ جس پر یہ نماز ادا کر لے، لیکن اس کے علاوہ سارا قرآن مجید یاد کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے، کفائی درجے میں ہے، اور کفائی تو کافی سے ہو گیا، باقی اس کے علاوہ تو سب اضافی ہے۔ کفائی تو ہو گیا، یاد کرنا سنت ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ضبط کر کے یاد رکھنا فرض ہے۔ یہ نعمت پاس سے جائے نا۔ اور پھر اس کے بعد یہ نعمت ہے، اگر خدا نخواستہ یہ بھول کر چلا گیا تو بھولنا حرام ہے، یاد رکھنا فرض ہے، اور یاد کرنا سنت ہے۔ تو 2-3 دن پہلے مجھ سے مشورہ لیا اور مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارا بچہ ایسا ہے، قرآن مجید کے حفظ سے مشکل کام ہے تو تنگ ہو جاتا ہے، کیا کریں، 3 پارے یاد کیے ہوئے ہیں، اب ہاتھ آتا نہیں ہے، پھرتا ہے۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ اس کو کتابوں میں لگاؤ، درجہ اعدادیہ اول، اعدادیہ دوم، اعدادیہ سوم میں لگاؤ، وہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، وہ سوچنے کا کام ہے، دیکھ کر لکھنے کا کام ہے، اور سمجھ کر ضبط کرنے کا کام ہے، رٹ لگانے کا کام نہیں، وہاں سبق ہی نہیں، وہاں سبق نہیں، وہاں منزل نہیں، یہ چیزیں وہاں نہیں ہیں، اور یہ بڑی دشوار چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم جب حفظ کرتے تھے ہم ترستے تھے کہ کب ہم کتابیں پڑھیں گے، یہ کتابوں کے شعبے میں ہم کب جائیں گے، کیونکہ کتابوں کے طلباء کو دیکھتے تھے وہاں پر کہ دیکھو جمعے کے دن ان کی چھٹی ہے، جلسے میں کبھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء آتے تھے جلسوں کے لیے، تماشا نہیں ہوتا تھا، کوئی واعظ ہوا کرتا تھا، کوئی فکر دیتے تھے، اب تو تماشے بھی شروع ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر یہ جا رہے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں استاد نہیں چھوڑتا، کسی کام کے لیے نہیں چھوڑتا، بس جی درسگاہ ہے اور کمرہ ہے، مسجد درسگاہ کمرہ مسجد، زیادہ سے زیادہ عصر کے بعد ہم ادھر ادھر 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر تک آئیں جائیں، بس یہ دیکھ لیں، ہمارا یہی کام تھا۔ بڑے بڑے علماء تھے، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا عبداللہ درخواستی صاحب، اسی طرح مولانا عبدالحق صاحب، مولانا امجد خان، اجمل خان صاحب، یہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے جلسوں میں، ہم نہیں جا سکتے۔ ہم یہ تمنا کرتے کہ کاش ایسا موقع کب ملے گا، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ اب حفظ نہ کراؤ۔ وہ بہت سو نے یاد کر لیا ہے، اور اس یاد سے کوئی فائدہ نہیں کہ یاد ہو اور بھول جائے اور بندہ گناہگار پھرے اور گناہگار مرے۔ اسی لیے اپنی منزل پہ زیادہ زور دینا چاہیے اور یاد پر پڑھنا چاہیے، اور ایسی کوشش کرنی چاہیے حافظ قرآن کو کہ دیکھے نہ، بغیر دیکھے پڑھے۔ دیکھ کر پڑھنے میں ثواب ہے،
لیکن اس سے منزل کچی ہو جاتی ہے، تو دیکھ کر پڑھنے میں آپ کی منزل کچی ہوگی، ثواب تو کمال ہوگے لیکن منزل کچی ہو جائے گی۔ تو پھر آپ یاد پر حسب عادت پڑھو تاکہ آپ کی منزل پکی پکی رہے۔ قرآن مجید کو ویسے بعد میں کسی وقت دیکھا کرو، ثواب مل جائے گا ورقے کو دیکھنے سے۔ میرا تجربہ ہے، یاد پر پڑھیں گے تو یاد رہے گی کتاب، دیکھ کر پڑھیں گے تو کتاب کچی ہو جاتی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ کتاب ہے، اس کی تلاوت کرو، لفظ لفظ پڑھو اس کا۔ اور اس دن میں پڑھا رہا تھا تجوید کی ایک کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو موجودہ اول سے لے کر آخر تک 2 گتوں کے درمیان میں ہے، اور اس میں 7 حرف ہیں اور 10 قراتیں ہیں، یہ سب کے سب متواتر ہیں، اور ان سب کے ساتھ نماز جائز ہے، اور نماز کے جائز ہونے کے ساتھ ساتھ باقی 3 قراتیں اور ہیں، 4 قراتیں، 14 قراتیں ہیں، ان 4 قراتوں کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے، اور وہ متواتر بھی نہیں ہے، وہ تواتر سے گری ہوئی قراتیں ہیں۔ اس میں وہ معیاری شرط موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، اور 10 کے ساتھ نماز ہوگی۔ اکیلے پڑھے پھر بھی ہوگی 10 کے ساتھ، امام کے ساتھ پڑھے پھر بھی ہوگی، اور اگر ان باقی 4 قراتوں میں سے پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی نماز نہیں ہوگی، گویا وہ حدیث پڑھ رہا ہے، وہ قراتیں حدیث کے درجے میں ہیں۔ اور یہ سارا کا سارا مثلا قرات میں اانذرتہم اانذرتہم اانذرتہم، یہ 4-5 قراتیں یہاں پر ہوتی ہیں۔ ان قراتوں کو اسی طرح ادا کرنا مختلف لہجوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے آج تک ثابت ہے۔ آپ تلاوت کرو، تو دنیا میں بہت ساری قراتیں موجود ہیں نا، 10، تو کوئی ایک قرات کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، وہ حفظ بھی اسی کا کرتے ہیں۔ ہم ایک قرات کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم حفظ بھی اسی کی کر رہے ہیں، باقی قرات کو بطور لطف کے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصود یا ہماری عادت میں یہی قرات داخل ہے۔ مزے اور لطف کے لیے مختلف قراتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ ساری جاری ہیں دنیا میں، اور ان کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ مصر کے اندر قرآن مجید جو لکھا ہوا ہے وہ باقاعدہ اسی قرات میں لکھا ہوا ہے، جیسے ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے تو ہماری ہی قرات میں لکھا ہوا ہے۔ تلاوت کرو قرآن مجید کی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور یہ تلاوت ہے بہت اہم۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں دی سوائے چند فرشتوں کی، وہ بھی پیغام لانے کے لیے جبریل امین آتے تھے، حضور علیہ السلام کو بتاتے، یا کوئی اور فرشتہ آ جاتا اور حضور علیہ السلام کو بتا دیتا یہ فرشتہ کہ یہ کچھ آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھیجا ہے اور یہ آیتیں آپ لے لو۔ زیادہ جبریل آتے، کبھی کبھار کوئی اور فرشتہ بھی آ جاتا، اور حضور کے سامنے وہ ساری القاء کر دیتے، حضور علیہ السلام اس کی تلاوت صحابہ کرام پہ کر دیتے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ تلاوت ہو گئی۔ باقی اور فرشتوں میں یہ استعداد خدا نے رکھی نہیں ہے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کی کریں، بالکل گنجائش نہیں۔ اب وہ پڑھ نہیں سکتے، سنتے ہیں، اور سننے کی اجازت، سننے کا حکم دیا ہے خدا تعالیٰ نے، اور لکھنے کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جب یہ حافظ صاحب پڑھتا ہے قرآن مجید کو یا کوئی اور آدمی پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لعاب کو چاٹتے، یہ چوس کر لیتے ہیں، اور یہ لعاب چوس کر جب وہ فرشتے لیتے ہیں ان کو مزہ آ جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا بقایا ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کی تاثیر ہے، یہ فرشتے ہیں وہ اس طرح فائدہ لے رہے ہیں۔ تو ہمیں حکم ہے نماز میں رکوع میں تلاوت مت کرو، سجدے میں تلاوت مت کرو، قوم جلسے میں تلاوت مت کرو، تلاوت صرف قیام میں کرو، کہ قیام میں فرشتوں کو اجازت ہے سننے کا، اور رکوع میں کرو گے تو ان کو اللہ نے حکم دیا ہے سبحان ربی العظیم پڑھو، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اور قوم میں سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، اور جلسے کے اندر ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دق، دعائیں ہیں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، رکوع میں سبحان ربی العظیم۔ تو فرشتے وہ پڑھتے ہیں، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے
یہ تلاوت کر رہا ہے، ہم اس کو چوس نہیں سکتے کیونکہ ہم خدا کی طرف سے مامور نہیں ہے، ہمیں روکا گیا ہے، لہٰذا اس وقت یہ تلاوت کرنا بند کر دو۔ اور یہی قرآن مجید کی تلاوت ہے، تو جب بندہ کرتا رہتا ہے اور زبردست جذبے سے کرنے لگ جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لعاب میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھ دی کہ وہ طاقت دنیا میں کسی کشتے میں نہیں ہے، وہ کشتوں میں طاقت نہیں ہے، اس میں زیادہ طاقت ہے۔ یہ لعاب ہے، یہ جا کر پیچھے مطلب یہ ہے کہ یہ زبردست چربی بن جائے، طاقتور چربی بن جائے، اور اسے جب بندہ اندر کر لیتا ہے تو اندر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قوت باہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کا ہمیشہ تلاوت کرنے والا آدمی 100 سال 150 سال تک رہتے رہتے وہ اپنی حیثیت کھوتا نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت برقرار رہتی ہے۔ یہ تلاوت کی برکت ہے۔ اور یہ کسی تنہا آدمی کا صاحب اور رفیق ہے، اور یہ کسی غمگین آدمی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت یہ اس غم کو دور کرنے کے لیے ہے، اور یہ کسی تنگ دست آدمی کے لیے برکت ہے، اور یہ کسی غافل آدمی کے لیے بیداری ہے، اور یہ کسی اللہ سے دور بندے کے لیے خدا کا قرب ہے۔ اللہ نے اتنی برکت قرآن مجید کی تلاوت میں رکھی ہوئی ہے، کوشش کرنی چاہیے وقت مکمل اس کے لیے مختص کر کے باقی تمام ذرائع کو بند کر کے تلاوت کرنا چاہیے۔ یعنی آج کل مشاغل آ گئے موبائل کا، تو یہ بند کر دے اور کنارے رکھ دے یا چپ کر دے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ 2 پارے، 2.5 پارے، 3 پارے ہر حافظ روزانہ یومیہ تلاوت کرے۔ یہ کتاب یاد رہے گی، مرنے کے وقت اس اعزاز اور سعادت کو ہم اپنے پاس جا کر کفن میں لے جائیں، یہ ہمارے ساتھ جائے۔ غیر حافظ ہے، پاؤ تلاوت اسی طرح تصحیح کے ساتھ آدھا پارہ تلاوت، پارہ تلاوت یہ روزانہ کر لے تو مہینے میں قرآن مجید اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی صحابہ کرام کی ساری تلاوت، چونکہ اس وقت تو حضور کے زمانے میں قرآن مجید کا نسخہ نہیں تھا کہ کھول کے دیکھیں، جس کو جتنا یاد ہوتا وہ سارا یاد تہجد میں رات کو پورا کرتے، اور دن کے نفلوں میں پورا کرتے، اور اونچی آواز سے پڑھتے۔ اور اونچی آواز سے پڑھنا آج بھی جائز ہے، نفلوں میں پڑھنا بھی جائز ہے، سنت مؤکدہ میں پڑھنا بھی جائز ہے، اور سنت غیر مؤکدہ میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ دن کو کسی کی نماز یا کسی کی نیند میں فرق نہ آتا ہو تو بس اس طرح شروع کر دیں۔ آپ میں سے جو حافظ ہیں وہ شروع کر دیں اور معمول بنا دیں۔ اور انسان پکا وہ ہے جو طے کر دے، اسی کی پابندی کر دے۔ پکا انسان وہ ہے جو طے کر دے، اسی کی پابندی کر دے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کر کے پھر اس کے بعد جو بیان کرتا ہے خدا تعالیٰ اس میں تاثیر ڈال لیتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، تاثیر ڈال لیتا ہے، اس نماز میں تاثیر ہوتی ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے آدمی کی ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ تبھی کہا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یہ اقیم الصلاۃ کو ساتھ جوڑا اسی لیے ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ نماز کی اقامت میں بڑا مزہ آتا ہے، اور نماز کی اقامت اور نماز کی پابندی بندے کی مؤثر ہو جاتی ہے۔ نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا، اقیم الصلاۃ۔ اب نماز میں مرحلے ہیں، کتنے ہیں؟ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ نماز ایک بندہ قائم کر دیتا ہے وقت کے اندر جماعت کے ساتھ، اور جماعت میں وہ جماعت مراد ہے جو جماعت مسجد کی پہلی جماعت ہے جس کی خاطر اذان ہوئی ہے، یہ اقیم الصلاۃ میں شامل ہے، جس کے لیے اذان ہوئی ہے۔ جب اذان ہوئی ہے وہ جماعت ہو گئی اور ختم ہو چکی، پھر اس کے بعد جو اور جماعتیں آتی ہیں اس کو سمجھو پرائیویٹ جماعت ہے، اذان اس کے لیے ہوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کے لیے قرات یہ کیا ہے، اقامت بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے باقی کچھ بھی نہیں ہے، چپ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ جماعت ہو گئی۔ یعنی جس کے لیے جیسے سرکاری کہتے ہیں خدا کی طرف سے، یہ وہ جماعت نہیں ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں اقیم الصلاۃ نہیں ہوگا۔ ان جگہوں میں اقیم الصلاۃ ہوگا کہ آپ سفر میں یہاں سے ایبٹ جا رہے اور سی این جی پمپ میں آپ نے ادا کر دی، اور وہاں کوئی امام نہیں تھا، تو وہاں جتنی جماعتیں ہو جائے سب کے لیے اقیم الصلاۃ ہے، وقت کے اندر ادا کر دی۔ اس جماعت کا کیا فائدہ ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے۔
ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی یہ نماز 1:27 تک پہنچے گی. بس جب تک بندہ منافق نہیں ہے، منافق یا کسی گندی نیت سے آیا نہیں ہے، اس وقت تک اس کا ثواب 1:27 کا ہے. 1:27. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ گناہ تراشے جاتے ہیں. یہ گناہ لگا ہے، دھلتے رہتے ہیں، صاف ہوتے رہتے ہیں، تراشے جاتے ہیں. یہ گناہ ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. یہ 2 فائدے اس جماعت کے ساتھ ہے. اقم الصلاۃ میں اگر نماز وقت میں پڑھی اور معذور نہیں تھا، بغیر کسی عذر کے اکیلے نماز ادا کر دی، جماعت گئی اس سے، تو پھر اس آدمی کو ایک فائدہ مل گیا. یہ گناہ گر رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن 1:27 کا ثواب نہیں ہے. ایک محرومی آ گئی، ایک نقصان ہوا. غبن میں آ گیا. غبن میں اس لیے آ گیا کہ دیکھو سیزن میں کسی کا مال بے قیمت ہو جائے تو یہ غبن ہے. منڈی بھی موجود ہے، سیزن بھی موجود ہے، اس کی اپنی غفلت سے اس کا اپنا مال خراب ہو گیا، مسجد موجود ہے، وقت موجود ہے، باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، تو یہ سیزن اور منڈی دونوں کے موجود ہوتے وقت بڑا خسارہ کر چکا ہے. اس کا مال ضائع ہو گیا اور جا کر خواہ کھڈر نالوں میں بہہ رہا ہے. بہت بڑی خرابی ہے. بخاری شریف کے اندر یہی بات لکھی ہے. ایک فائدہ ملا، ایک نہیں ملا. تو ایک یہ کوشش کرنی ہے کہ جب تک بس ہو سکے تو اس وقت تک پرائیویٹ جماعتوں میں شامل نہیں ہونا. وہ جس کی خاطر اذان ہوئی ہے اس میں شامل ہونا ہے، اور اس میں فجر کی نماز آپ کی معیار ہے کہ اس میں پہلے حاضر ہو. اس سے قبل اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ تلاوت کریں. ظہر کی نماز ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پہلے آ جائیں. 4 رکعتوں میں آپ 1 پارہ پڑھ سکتے ہو اچھی طرح. جس کی منزل پکی ہے وہ 1 پارہ 4 رکعتوں میں پڑھ سکتا ہے سنت میں. مغرب کے بعد 1 پارہ پڑھ سکتا ہے، 4 رکعتیں ہیں یا 6 رکعتیں پڑھتا ہے، 1 پارہ پڑھ لے گا. اور فجر کی سنتوں میں اگر چاہے تو اس میں بھی آدھا پارہ پڑھ لے. تو یہ 2.5 پارے تو اس آدمی کے صرف ان نمازوں میں ہو گئے. اور تہجد کے لیے اٹھ کر جو نماز ادا کرتا ہے اس کے اندر تو کچھ اور زیادہ بہتر اور فائدے کی چیز ہے. اقیم الصلاۃ. ابھی اکیلے نماز میں کیا مزہ آ گیا؟ نہیں. ہاں اس آدمی کو اکیلے نماز میں بھی فائدہ ملے گا، ثواب ملے گا. وہ کون سا آدمی ہے جس کو تقاضے نے تنگ کیا تھا اور عین جماعت کے وقت اس کو تقاضا پیش آیا پیشاب کا، پاخانے کا، اور وہ اس پیشاب پاخانے کے تقاضے کے ہوتے ہوئے نماز مسجد میں ادا کرتا ہے. خود بھی تنگ ہوگا، اوروں کو بھی تنگ کرے گا. اس تنگی سے بہتر یہ ہے کہ یہ جا کر ابھی اپنے اس تقاضے سے فارغ ہو کر پھر آ جائے، مطمئن ہو کر نماز ادا کر دے. اس کو پھر اکیلے میں بھی 2 فائدے مل گئے. 1:27 کا ثواب بھی ملا اور گناہ بھی اس کے گر رہے ہیں. عورت ہے گھر میں نماز ادا کر دی 1:27 اور گناہ بھی گر رہے ہیں کہ وہ مسجد میں آتی ہے تو بڑے شر کا خطرہ ہے. اس شر سے بچنے کے لیے یہ گھر میں نماز ادا کر دے 1:27. اندھا ہے تو وہ گھر میں نماز ادا کرتا ہے 1:27 ہے. بیمار گھر میں نماز ادا کرتا ہے 1:27 ہے کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ ہے اور وہ عملاً وہاں گھر میں ہے، مسجد میں آ نہیں سکتا. اس کے لیے ثواب ہے پورا معذور کے لیے. تیسری صورت یہ ہو گئی کہ نماز ضائع کر دی، پڑھی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. وقت پہ بالکل نہ پڑھی، بلا وجہ یا وجہ سے چھوڑ دی نماز، اور پھر اس کے بعد قضا نماز پڑھتا ہے. اس قضا نماز میں اس کو دونوں فائدے نہیں ہیں. 1:27 کا بھی گیا اور ساتھ ساتھ وہ گناہوں کے تراشنے کا جو تھا اور گناہوں کے گرانے کا جو تھا وہ بھی گیا. اب صرف اتنا کچھ ہو گیا کہ ذمہ ایک نماز تھی وہ ادا کر دی. قضا نماز بالکل کامل نماز نہیں ہے. تو قضا پہ ایک آدمی نماز پڑھ کر خوش نہ ہو اور خواہ اس کے اوپر وہ پٹھان لوگ کہتے ہیں ترپا کی دن ہوئی. کیا مطلب ہے کہ یہ وہ سارا کچھ اس سے گیا، کھو گیا ہے قضا نماز. ہاں ایک صورت میں تو قضا میں حرج نہیں ہے اور ثواب پورا ملے گا. پورا بندہ بیچارہ سویا تھا
اور سونے میں کسی نے جگایا نہیں، کسی ایسی جگہ میں تھا جگایا کسی نے نہیں، نہ موبائل نے جگایا نہ کسی اور نے جگایا، اور قصداً یہ بندہ اپنے کو غافل نہ کر چکا، اور پھر نماز سے اگر قضا ہو گئی تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ دونوں فائدے دے دیں گے۔ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فجر کی نماز 3 سفروں میں قضا ہوئی تھی سارے صحابہ کرام سمیت، اور سب پریشان تھے، اور چاش کے وقت فجر کی نماز پڑھی تھی تو ان کو پھر نماز با جماعت پڑھی اور ثواب ان کو مل گیا، کیونکہ ایک بھی وہاں پر جاگا نہیں تھا، سارے سوئے۔ جو چوکیدار تھا وہ بھی سو گیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوکیداری کے لیے رکھا، اس نے خود کہا میں کروں گا، بس تہجد کی نماز پڑھی کچھ، اور پڑھنے کے بعد ایسے اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگا چکا، اور وہ مشرق کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ابھی بس جب بھی روشنی ظاہر ہوگی تو میں کہوں گا کہ اٹھو۔ آہستہ 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 اس کو نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے۔ وہ تپتی دھوپ نے سب کو جگا دیا، موسم گرمی کا تھا، تپتی دھوپ نے سب کو جگا دیا، اور جاگ کر پھر حضور پریشان ہو گئے۔ صحابہ پر حضور نے فرمایا اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ نے سلایا تھا، اللہ نے جگا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت پر نہیں جگایا، ہماری جانیں اللہ کے پاس ہیں، جب چاہے ہمیں جگا دے، جب چاہے ہمیں سلا دے، اس وجہ سے اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے سب کو پورا ثواب ملے گا۔ چلو آگے جاتے ہیں، نماز آگے پڑھیں گے۔ آگے جا کر نماز ادا کر دی، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض۔ یہ فرض نماز اور سنت قضا نماز پڑھی۔ دوپہر کے آخر تک اگر کوئی فرض نماز پڑھے گا نا تو پھر ایسی صورت میں سنت اور فرض دونوں ہوں گے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ۔ اب ہم اپنا کچھ طے کر دیں، ہماری ساری بنیادی چیزیں نماز میں ہیں۔ نماز سارا اول سے آخر تک اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر دو لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اے پیغمبر موسیٰ، اگر آپ، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا اگر آپ کو یہ خواہش ہو کہ آپ مجھے یاد کرو تو نماز کی نیت باندھو، یہی نماز ہے، اس میں اول سے آخر تک تم مجھے ہی یاد کرو گے۔ سبحانک اللہم، دیکھو اللہ کو خطاب کر دیا، وبحمدک وتبارک اسمک، یہ پڑھنے والے یہ کا لفظ عربی میں تو کے لیے آتا ہے، ولا الہ غیرک۔ دیکھو سبحانک اللہم میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا ہم نے۔ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ دیا، اللہ کی ذات آ گئی، اور اکبر میں اللہ کی ساری صفتیں اکبر کے لفظ میں سمٹ گئی۔ قوت میں بڑا، طاقت میں بڑا، علم میں بڑا، خبرداری میں بڑا، ہر صفت میں بڑا وہی ہے۔ یہ اکبر کا زور ہے۔ پھر آگے سورہ فاتحہ شروع کر دی، پھر آگے باقی صورت ملا دی، پھر رکوع میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 24 مرتبہ تقریباً 4 رکعت نماز کے اندر یہ تکبیرات 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 چلتے ہیں، سب تکبیر تکبیر ہے۔ اور پھر آگے مزید جو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے اندر جو چلتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، پھر ایک عمل ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کا ماتھا اللہ تعالیٰ کے 2 ایڑیوں کے ساتھ، یعنی 2 قدموں کے درمیان ہوتا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ قدموں سے پاک ہے، لیکن اتنا قرب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیروں میں گویا یہ سر رکھ رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ سرگوشی ہے، مناجات ہے، دلچسپی کے ساتھ ہونا چاہیے، دل کی نفرت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، دل جمعی کے ساتھ ہونا چاہیے، منتشر دل کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، ایسی روحانی نماز ادا کر دے کہ نماز میں مزہ آ جائے، اور اپنے حرکات سکنات کو یہ روک دے نماز کے اندر، لایانی حرکات سکنات، اور اپنے دل دماغ کو انتشار سے روک دے۔ یہ محمدی نماز ہے، اور دل دماغ کے انتشار کے ساتھ یہ بنی اسرائیل کی نماز ہے۔ ہاں جی، صحابہ کی نماز دل کے انتشار کے ساتھ نہیں تھی، بنی اسرائیل کی نماز دل کے انتشار کے ساتھ تھی۔ ان کو قابو پر کرنا پڑتا تھا، جیسے بچہ ہے نا، اب بچے کو تم کسی کام کے اوپر لگاؤ، اے بچہ ادھر ادھر دیکھنا نہیں، وہ پھر دیکھتا ہے، تھپ تھپڑ لگا لیا، یہ کدھر دیکھتے ہو، پھر دیکھتا ہے، یہ کدھر دیکھتے ہو، پھر غصے ہو جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے۔ یہ بچوں کی طرح وہ ایسے لوگ تھے بنی اسرائیل، قابو کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، کچھ آوارگی اتنی زیادہ آ گئی تھی کہ واپس لانا اس کو بہت مشکل تھی۔
اصل بندہ وہ ہے جو حکم سے واپس آ جائے، وہ بندہ اصل نہیں جو ڈنڈے سے واپس آ جائے، جو ڈانٹ سے واپس آ جائے، جو ڈنڈے سے واپس آ جائے۔ اصل بندہ وہ ہے جو حکم سے واپس آ جائے، کسی بھی آوارگی آزادی سے۔ صحابہ کرام سارے حکم سے واپس آئے تھے، کوئی صحابی ڈنڈے سے واپس نہیں آیا۔ اب تاریخ میں دیکھ لیں، صحابہ کرام ڈنڈے کھا کر حضور علیہ السلام کی مسجدوں میں نہیں آئے، حکم کے ساتھ آئے۔ آج ہم چیخیں مارتے ہیں صحابہ کرام صحابہ کرام صحابہ کرام، جو زیادہ شور کرتا ہے وہ بے نمازی ہوتا ہے۔ وہ حکم ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہی مزاج صحابہ کرام کا اپنانا ہے تو زیادہ ان کی پیروی کرنی پڑے گی اور ان کی عادتیں اپنانی پڑے گی۔ عادت تو بنی اسرائیل کی ہے اور صحابہ کرام کی مدح و ستائش میں لگا ہوا ہے۔ عادتیں ان کی آ جائے پھر پتہ چل جائے گا یار بغیر کہنے کہ خود صحابہ کرام کا عاشق ہے۔ یہ مسئلہ ہے، ہم نے اس چیز میں خراب